ملولہ انگیز مفصل اور مدلل خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں. ذرا محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. شاعر کہتا ہے جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. ذرا محبت کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے کہیں یا رسول اللہ. جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو. ہمیشہ عزم کی بھٹی میں خود کو جھونک کر بولو، تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ ہر دم چونک کر بولو. اور جیو کے کل تلک ڈر ڈر کے دنیا کے یزیدوں سے، اگر سچے حسینی ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو، اگر سچے حسینی ہو تو سینہ ٹھوک کر بولو. آئیے میں حضرت علامہ مولانا استاذ محترم مفتی ذاکر حسین صاحب قبلہ اشرفی قدیری حضرت کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں حضرت اپنے بہترین خطاب سے ہم سامعین کے قلوب کو مسیح معطر فرمائیں. آئیے استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. زمانے سے علی والوں کی سلطانی نہیں جاتی، اسی باعث منافق کی پریشانی نہیں جاتی. علی کے دشمنوں کی عاقبت پہچان لو لوگوں، یہ مرتے ہیں تو ان کی شکل پہچانی نہیں جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عرس وزیری، فیضان وزیری. حضرت علامہ مفتی ذاکر صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کبھی دیوانے پہ حاوی بلا ہونے نہیں دیتے، کسی بھی حال میں میرا برا ہونے نہیں دیتے. میرا دشمن تو لگا رہتا ہے ہر روز ہی کوشش میں، میرے مرشد کوئی بھی حادثہ ہونے نہیں دیتے. علماء کرام، خطباء اعظام، شہداء اسلام، نبی سرکار بابا وزیر الشاہ علامہ مولانا مفتی حافظ قادری سرفراز میاں صاحب قدیری وزیر و حافظ قادری نور الہدی صاحب و حافظ قادری قسیم الدین صاحب و سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. معزز حاضرین، آپ نے
مقبول ہندوستان، شہنشاہ ترنم، مولانا شرافت حسین صاحب قدیری اور مولانا سید مستقیم میاں قدیری کو سماعت کیا اور دیگر شرع اسلام کو قبول کرتے ہوئے دو عظیم خطاب بھی آپ نے سماعت کیا ہے۔ آپ نے وید چتروید شام وید اور کون سے وید کے حوالے سے آپ نے پرمغز خطاب سماعت، یہ وید ہی نہیں، یہ وید وہ کتابیں جو رسولوں پر نازل ہوئی، چاہے وہ زبور ہو، چاہے وہ توریت ہو، خواہ وہ انجیل ہو، خواہ وہ صحائف ابراہیم ہو، ارے وہ کون سی آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پر نازل فرمائی اور اس میں اپنے حبیب لبیب کا ذکر ہے؟ سبحان اللہ بے شک۔ کون سی ایسی آسمانی کتاب جس نے ہمارے نبی کا پیارا ذکر نہیں؟ سبحان اللہ۔ سمجھنے کے لیے آج کا دور کافی ہے۔ جب امریکہ کا راشٹرپتی ہندوستان آتا ہے تو میڈیا کے جتنے بھی ذرائع ہیں، چاہے وہ پرنٹ ذریعہ ہو، چاہے وہ الیکٹرانک ذریعہ ہو، کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس کا بہت پہلے اعلان نہیں ہوتا جس میں کہ امریکہ کے فلاں راشٹرپتی صاحب انڈیا فلاں تاریخ کو آنے والے ہیں۔ چاہے وہ چینل ہو، چاہے اردو کا پیپر ہو، چاہے وہ ہندی کا پیپر ہو، چاہے وہ بنگلہ کا پیپر ہو، ارے ہندوستان میں جتنی زبان میں جتنے پیپر نکلتے ہیں اور جتنے بھی ٹی وی چینل ہیں، سب میں راشٹرپتی صاحب کے آنے سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں راشٹرپتی فلاں تاریخ کو ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لانے والے ہیں۔ یہ تو اس زمانے کا میڈیا ہے، یہ تو اس زمانے کا میڈیا ہے۔ ہمارے نبی کے لیے میڈیا کیا ہے؟ توریت میں ہمارے نبی کا ذکر، انجیل میں ہمارے نبی کے آنے کا ذکر، صحائف ابراہیم کے ہمارے نبی کے آنے کا ذکر، اور دیکھو ستاروں کی چالوں میں ہمارے نبی کا ذکر۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ پنجاب گئے ہیں، بٹھنڈا ایک وہاں کا مشہور شہر ہے جس میں عبداللہ رتن نام کے ایک بزرگ کا مزار ہے۔ میں نے صحائف میں پڑھا ہے کہ عبداللہ رتن جو پہلے ایک جوتشی تھا، وہ مسلمان نہیں، وہ جوتشی تھا، ستاروں کا عالم تھا، ستاروں کی چالوں سے وہ جان لیا کرتا تھا، دنیا کے حالات معلوم کر لیا کرتا تھا۔ اس نے ستاروں کی رفتار سے اندازہ لگا لیا کہ آخری نبی جو تشریف لانے والے تھے اب جانے والے
سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ جا کر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ہاتھ میں دے کر آپ کے ہاتھ میں شرف پر سلام صحابی رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو ہمارے نبی کی آمد میں سے جہاں پرنٹ میں ہے وہاں ستاروں میں بھی بے شک وہ ہمارے نبی ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں، پیارے حبیب ہیں، جن کا ذکر آسمانی کتابوں میں حضرات یہ عرصے وزیری ہے. ہم سب اب دیکھتے ہیں نا فقیر کئی کوالٹی ہے، بھیک مانگنے آتے ہیں وہ کئی کوالٹی ہے. کوئی آپ کا ڈائریکٹ مانگ لیتا ہے، کچھ دے روپے دے، روپیہ نہیں تو چاول دے، چاول نہیں تو گیہوں دے. اور کچھ کیا کرتے ہیں ڈائریکٹ مانگ لیتے. اللہ اس گھر کو بلا آفات سے اور مصیبتوں سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتیں نازل فرمائے. ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے. مانگتے نہیں ہے اور خود گھر والا دے دیا. یہ مانگنے کا طریقہ الگ الگ. یہ اسٹیج، یہ ممبر، یہ محفل بابا وزیر الدین سے مانگنے کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. کوئی سنا کر کے مانگ رہا ہے اور کوئی محفل میں بیٹھ کر کے مانگ رہا ہے. بابا وزیر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے آستانے کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی سننے والوں کو نواز رہا ہے اور سنانے والوں کو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سنانے والوں کو. یہ آستان آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہے؟ جن کی بخاری شریف ہے صحیح بخاری، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل. انہوں نے بخاری کہاں لکھی؟ لکھنا شروع کیا حتیم کعبہ میں، اور اس کے جو تراجم باب قائم کیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے انور اور منبر کے پیچھے ریاض. علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے آخر کتاب پر ترجمہ باب لکھنے کے لیے روضہ رسول کے قریب جگہ کا چوائس کیوں کیا؟ اس کی وجہ ہے استبراءً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ سے برکت حاصل کرنے کے لیے معلوم یہ ہوا کہ جنت میں اللہ کے جہاں اللہ والے ہوتے ہیں ان کے قریب بیٹھنے برکت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس وزیری، فیضان وزیری، فیضان اللہ میاں مفتی ذاکر صاحب قبلہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان اللہ بے شک. اللہ نے اپنے بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، رات کے تھوڑے سیر کرائی مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کی. معراج کی رات رسول کائنات
کو رب کائنات نے مسجد اقصی کی سیر کیوں کرائی؟ کیوں لے کر مسجد اقصی؟ کیوں جبریل امین کو بھیجا؟ لاؤ مسجد اقصی۔ مسجد اقصی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو مسجد اقصی کی سیر کیوں کرائی؟ تو قرآن خود اس کی وجہ بیان کر رہا ہے، الذی بارکنا حولہ، اس لیے سیر کرائی کہ مسجد اقصی کے قریب اس کے آس پاس علاقے میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی۔ معلوم ہوا جہاں اللہ والے ہوتے ہیں ان جگہوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں کے نزول کے لیے انتخاب کیا۔ جہاں اللہ والوں کے مزارات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں پر اپنی برکتیں اور رحمتیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کے پاس جگہ برکتوں والی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی نبوت سب دن کے لیے ہے نا۔ ہمارے نبی آج سے 1400 سال پہلے بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اگر وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لے، کوئی بڑا گناہ کر کے، کوئی گناہ کر کے اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لے، پھر میرے حبیب وہ گناہگار امتی آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگی، اللہ میرے گناہ کو بخش دے، اور پھر آپ بھی اس کے لیے سفارش کرتے ہیں، مغفرت کی دعا فرما دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو خوب توبہ کرنے والے آؤ تو صحیح، توبہ کرنے کے لیے، استغفار کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد کے لیے نہیں کہا کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لے تو مسجد پہنچ جائے، یہ نہیں کہا خانہ کعبہ پہنچ جائے، یہ نہیں فرمایا مسجد اقصی پہنچ جائے، یہ نہیں فرمایا کہ مسجد نبوی میں آ جائے، یہ نہیں فرمایا کہ جس شہر میں رہتا ہے اس شہر کی سب سے بڑی مسجد میں چلا جائے، بلکہ فرمایا آپ کے پاس آئے اور آپ کے پاس اللہ سے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا کہ ہمارے نبی حضور جب چلتے پھرتے تھے زمین پر مکہ اور مدینے میں، اس وقت بھی نبی کی نبوت تھی اور آج بھی نبی کی نبوت تھی، تو آج تو ہم دیکھ نہیں رہے، تو کیا آج جانے کے بعد ہماری دعائیں مغفرت قبول ہو گئی؟ تفسیر کی کتاب میں لکھا ایک گاؤں میں رہتے تھے، مسلمان تھے، عربی تھے، عرب کے گاؤں میں رہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر چکے ہیں، مزار مصطفیٰ پر حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے گناہ کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا، اپنی جان پر ظلم کیا ہے، یا رسول اللہ میں آپ کے روضے پر حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، تو آواز آتی ہے جا تو بخش دیا، جا تو بخش دیا، تو معلوم یہ ہوا اللہ والے زمین کے اوپر ہو تب بھی ان کی ذات ان کی بارگاہ برکتوں والی ہوتی ہے، اور جب اللہ والا زمین کے اندر آرام کر رہے ہو تب بھی ان کی بارگاہ برکتوں والی۔ اسی لیے اللہ والوں کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں۔
حضرت بابا وزیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہم آئے ہیں کہ یہ اللہ والے اللہ کے ولی برگزیدہ بندہ ہے. ارے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کی قبر پر، اس کے مزار پر، اس کے روضہ پر، اس کی تربت پر ٹائم رحمتیں برستی رہتی ہے. ان کی قبر کو رسول کائنات نے روضہ اپنی ریاضی جنت کے جنت کے باغ جنت کا جو باغ ہوگا اس کے آس پاس اس باغ کی ہوا کتنی خوبصورت، کتنی برکتوں والی، اس کے آس پاس ہوائیں چلتی، ان برکتوں والی ہواؤں میں، ان انوار والی فضاؤں میں، ان روحانی خوشبو والے علاقے میں آ کر روحانی خوشبوؤں میں نہانا ہماری صلاحت میں آنے والا. حضرات آئیے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ رسول اللہ. منقبت کا چلا شاہ ہے رواں در پہ تمہارے حضرت بابا وزیر. سبحان اللہ. ہے رواں در پہ تمہارے حضرت بابا وزیر. فضل رب کے آبشارے حضرت بابا وزیر. فضل رب کے آبشارے حضرت بابا وزیر. ہو خدا کے پیارے تم پھر کیوں نہ برسے رات دن، پھر کیوں نہ برسے رات دن. ہو خدا کے، ہو خدا کے پیارے تم پھر کیوں نہ برسے رات دن. ابر رحمت کے پھوارے حضرت بابا وزیر. ابر رحمت کے پھوارے حضرت بابا وزیر. حضرات بس آپ مقابلہ کا شیر سماعت فرما لیں. التجا ذاکر کی سن لو، آیا ہے یہ دور سے، آیا ہے یہ دور سے. التجا ذاکر کی سن لو، آستانے پہ تمہارے حضرت بابا وزیر. آستان. اور ایک شعر ہے اسی سے التجا کے ساتھ جڑا ہوا. بارگاہ وزیر سے درخواست آپ سب آمین کہہ دینا.
عمر لمبی پاس ہے، عمر لمبی پاس ہے، تم مانگو خدائے پاک سے، مانگو خدائے پاک سے، عمر لمبی پاس ہے، تم مانگو پہرے سرفراز، عمر لمبی پاس ہے، تم مانگو پہرے سرفراز، یہ نبیرہ ہے تمہارے حضرت بابا وزیر، یہ نبیرہ ہے تمہارے حضرت بابا وزیر۔ درود پاک اللهم صل على سيدنا محمد صلاة والسلام عليك یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب۔ معزز حاضرین، تقوی، میں نے جو قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاء الا المتقون، جو اللہ کا ولی ہوگا وہ متقی ضرور ہوگا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہو اور شریعت کا پابند نہ ہو، متقی نہ ہو، اور شریعت کی پابندی کے لیے، تقوی و طہارت کے لیے علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ فرض۔ بغیر علم کے کوئی بھی، بغیر علم کے کوئی بھی متقی نہیں ہو سکتا الا من، بغیر علم کے کوئی متقی نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے تقوی حاصل نہیں ہو سکتا، پابندی شریعت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہمیں اور آپ کو آدیش دیا، نماز پڑھنے کا آدیش نہیں دیا کیونکہ نماز کا ہمیں علم نہیں، روزہ رکھنے کا آدیش نہیں دیا اس لیے کہ روزے کے قانون ہمیں معلوم نہیں، زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا سب سے پہلے اس لیے کہ زکوٰۃ کے اصول ہمیں معلوم نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے حقوق کے تعلق سے پہلے حکم حاصل نہیں فرمایا، اس لیے کہ ہم عادات کے سلیقے اور طریقے کا دھیان رکھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بسنے والے انسان کو سب سے پہلے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ ہے علم۔ بے شک بے شک۔ اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ افسوس کا مقام ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے شکشا حاصل کرنے کا حکم دیا، سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا، سب سے پہلے لکھنے اور پڑھنے کا حکم دیا، وہ قوم اس دور میں ساری قوم سے علم میں گیان میں پیچھے۔ ذرا اندازہ لگاؤ، قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ارے کیوں پریشان ہو، کیوں غم کر رہے ہو، کیوں رنجیدہ ہو، کیوں پریشان ہو؟ کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، اگر تم پورا مومن ہو تو تم ہی ہر جگہ بلند و بالا رہو گے، اونچا رہو گے، اونچے منصب پر رہو گے، اونچی پوزیشن پر رہو گے، ہمیشہ عزت کے مقام پر رہو گے، ذلیل کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کامل مومن ہو، ارے کامل مومن ہونا تو دل کی بات،
علم حاصل کرنا ضروری ہے، وہی تو پھر کہتا ہے کہ ضروری قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھرتے پھرتوں میں نہ بٹو، فرقے میں نہ، اور ہمارا حال کیا کتنے فرقوں میں بیٹھے ہیں، ہر ملک میں نہ جانے کتنے فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، اور ہمارا فرقوں میں بٹنے کی وجہ سے آج ہمارا کیا حال ہے دنیا میں خود اچھی طرح سے دیکھ رہے ہو۔ آپ نے اندلس کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ اسپین کا نام سنا ہو؟ فرانس کا نام بھی آپ نے سنا؟ یہ فرانس اور اسپین کسی زمانے میں ایک ہی ملک تھا، جیسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کسی زمانے میں ایک ہی ملک تھا، اسی طرح اسپین اور فرانس ایک ہی ملک تھا، اس کا نام تھا اندلس۔ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اور آج کیا ہے؟ ایک مسجد قرطبہ کے علاوہ کوئی مسجد نہیں وہاں، کوئی مدرسہ نہیں وہاں، کوئی جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھوں جلن کرنے لگے، ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہونے لگے، تو پھر دشمن کو موقع ملا، ایک نواب دوسرے نواب سے لڑ رہا تھا، ایک زمیندار دوسرے زمیندار سے لڑ رہا تھا، ایک جاگیردار دوسرے جاگیردار سے لڑ رہا تھا، دشمن کو موقع ملا، علم سے دور، علم سے دور، علم کی لائٹ سے دور، علم کی چمک دمک سے دور، اور جھگڑا جھمیلے آگے آگے، علم میں پیچھے جھمیلے میں آگے، قرآن نے کہا پڑھ، ہم پڑھائی سے پیچھے، پڑھائی میں ہم پیچھے ہو گئے، قرآن نے کہا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن کو مضبوطی سے تھام لو، دین اسلام کو مضبوطی سے ایک ساتھ تھامو، اور فرقوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ ہم علم سے ہو گئے اندھے، اور جھگڑے جھگڑے میں ہو گئے پاگل۔ آج وہ شہر دشمنوں نے قبضہ کیا، ہم تماشا دیکھتے رہے، اچھا ہوا خبیث گیا، کل دوسرے شہر پر انگریز نے قبضہ کیا، ہم تماشا دیکھتے رہے، اچھا ہوا وہ دوسرا دشمن ہی گیا، ایسے کر کے سارے شہروں پر وہ قبضہ کرتا گیا، اور آخر میں وہ وقت آیا جو اندلس کی راجدھانی کرناٹک تھا، اس پر قبضہ کر لیا، جو دوسروں کا تماشا دیکھتا رہا، ایک دن اس کا بھی تماشا بن گیا۔ ورنہ جانتے ہو اس سے پہلے کیا حال تھا؟ مسلمان تعلیم میں پیچھے نہیں، جب اسلام آیا تھا حضور کی بعثت کا زمانہ شروع کا تھا، اس وقت پورے عرب میں صرف 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، کتنے لوگ؟ صرف 17 لوگ، پورے عرب میں 17 لوگ پڑھے لکھے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آیا تو کیا ہوا؟ 10 سال اندر کتنی تبدیلی
کمی تھی نبی پاک نے ان کمی دور فرما دی جب نبی کا وصال ہوا ہمارے نبی کل پڑھتا ہوا تو پورے عالم میں گھر گھر میں پڑھا کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پڑھا لو سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلی جنگ کون سی ہوئی بھائی بولو پہلی جنگ کون سی ہوئی جنگ بدر. جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت و حمایت فرمائی فتح و کامرانی عطا فرمائی مسلمان کامیاب ہو گئے بدر کی جنگ جیت لیے. قریش کے 70 کافر پکڑے گئے. اس زمانے میں پوری دنیا میں کیا ہوتا تھا دشمن کی پارٹی کا جو بھی میدان جنگ میں پکڑا جاتا تھا جانوروں کی طرح اسے بیچا جاتا اور اسے غلام. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ان 70 سے کہ تم میں سے جو پڑھا لکھا ہے میرے ایک صحابی جو پڑھنا نہیں جانتے ایک کو پڑھا دے وہ آسان ایک کو پڑھنا لکھنا سکھا دے وہ آسان. ذرا اندازہ تو لگاؤ غلام کتنا قیمتی ہوتا ہے مارکیٹ میں بیچا جاتا کتنا پیسہ وصولا جاتا مگر مصطفیٰ نے فرمایا تم میں سے جو لکھا پڑھا ہے ہمارے ایک شخص کو پڑھنا لکھنا سکھا دے وہ آسان. ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم پر کتنا سکھا. آج ہمارا حال کیا ہے پڑھے لکھے لوگ آئے کلکتہ پر قبضہ کر رہے ہیں. اچھا کلکتہ ہاتھ سے نکل اسم میں آیا حیدرآباد ہاتھ سے نکل کل سننے میں آیا وہ پھالا صبح ہاتھ سے نکل گیا. انگریزوں نے قبضہ کر لیا. آج معلوم ہوا بہار کا بھی قبضہ ہو گیا کل معلوم ہوا یو پی پر بھی قبضہ ہو گیا پرسوں معلوم ہوا راجستھان پر بھی قبضہ ہو گیا. اور ایک دن وہ آیا کہ بہادر شاہ ظفر تو بیڑیوں نے ڈال دیا اور پوری دلی پر بھی قبضہ کر دیا پورے ہندوستان پر قبضہ کیا اور 200 سال تو اس وقت کیا حال تھا مسلمانوں کا حال سے ایسا لگ رہا تھا آج کلکتہ نکل گیا حیدرآباد نکل گیا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی مسلمان کہہ رہا ہے زمانے والوں سے یہ اہل جہاں آؤ یہ اہل جہاں آؤ یہ جاگیر سنبھالو اے اہل جہاں آؤ یہ جاگیر سنبھالو. ہم مملکت لوح قلم بیچ رہے ہیں ہم مملکت لوح قلم بیچ رہے ہیں. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا طبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد عدد کل شیء معلوم لک رب ارنی بجمالک اسم یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. میرے مصطفیٰ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس. تم میں سے سب سے اچھا آدمی وہ ہے دوسروں سے نہیں کہا تم سے فرمایا تم میں سے اچھا وہ ہے جس نے قرآن کو سمجھ کر پڑھا اور سمجھا کر پڑھا. جس نے قرآن کا گیان حاصل کیا اور دوسروں کو قرآن کا گیان دیا جس نے قرآن کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو قرآن کا علم دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس. تم میں افضل بہتر اور تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو خود قرآن کا عالم ہے دوسروں کو قرآن کا عالم ہے. بے شک سبحان اللہ. قرآن
اسلام نے کتنا زور دیا. آج مسلمان عالم سے اس غفلت سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اس غفلت کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے علامہ مولانا حافظ قاری مصری سرفراز میاں نے اپنے دادا کے آستانے پر مدرسہ وزیریہ رشیدیہ وزیریہ آگے اپنی قوم کے بچوں کو جہالت کے اندھیرے سے نکال کر علم و حکمت کے اجالے میں لائے. ان کے ذکر ان کے ذہن و فکر کو علم کے نور سے منور اور مسیح حضرات کہ جہاں جہاں پہ مدرسے ہیں یہ ہمارے دین کے ستون. جب یہ مدرسے بند ہو جائیں گے جب یہ مدرسے بند ہو جائیں سمجھ جاؤ قیامت قریب آنے والی ہے. کیونکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے جب قرب قیامت کا زمانہ ہوگا مفہوم بتا رہا ہوں تو علماء اٹھا لیے جائیں گے. علماء اٹھا لیے جائیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ علماء کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا. علماء دن کا دن ختم ہوتے چلے جائیں گے. اس طرح علم ختم ہو جائے گا. جہالت کا غلبہ ہوگا. گمراہی کا دور پورا ہوگا اور ہر طرف کفر ہی کفر پھیلا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کا نزول. جب مدرسے میں علماء میں اب جتنے پڑھے لکھے ہوئے ختم ہوگی گمراہی کہ ہمارے دین اسلام کے ستون ہیں یہ مدرسے. ان ستونوں کو مضبوط اور ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم سے کم ضروری پورا عالم حاضر مجھے نہ بنائے. اپنے بچوں کو اتنا علم ضرور دیں جتنا علم حاصل کرنا. آج سے قیامت کے دن سے یہی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں, روزہ رکھا یا نہیں, زکات دی یا نہیں. صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اولاد کا ذمہ دار بنایا ہے. اس کی تعلیم و تربیت کا ذمہ دار بنایا ہے. اگر آپ نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دی بقدر ضرورت اس سلسلے میں قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا. تم نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے کا نہیں, قرآن پڑھنا ہی نہیں سکھایا, قرآن عمل کرنے کی ٹریننگ کیوں نہیں دی. میرے مصطفیٰ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز پڑھوانا شروع کرو. نماز پڑھنے کا نماز کی ٹریننگ دینا شروع کرو. ذرا اندازہ لگاؤ نماز فرض ہوتی ہے بالغ ہونے کے بعد اور 7 سال میں کوئی بچہ بالغ نہیں ہوتا. اگر میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو, اور جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے 3 سال تک ٹریننگ دی. 7واں سال نکل گیا, 8واں سال نکل گیا, 9واں سال نکل گیا, 3 سال کی ٹریننگ دے دی. اس کے بعد بھی اس کے اندر سستی باقی ہے. 10ویں سال کی عمر میں آ گیا ہے پھر بھی 3 سال میں اس نے ٹریننگ نہیں پائی. اس کو مارو تاکہ اس کے اندر جو شیطان دل ہو دور ہو اور نماز کا پابند ہو جائے. اور جب 15 سال کا ہو, جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کی ٹریننگ میں کوئی کمی نہ رہے. اس کی پوری عادت بن جائے نماز پڑھنے کی. کبھی ان سے نماز چھوٹ اور نماز کے بغیر اس کو چین نہ ملے. اسی لیے 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا
اپنے بچوں کو 7 سال کے جب ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں انہیں مارو تاکہ نماز کی عادت بن جائے، اور جب اچھی طرح عادت بن جائے پھر جب اس پر نماز فرض ہوتی ہے اس عمر میں پہنچ جائے گا، جب نماز فرض ہوتی ہے جب اس عمر میں پہنچ جائے گا تو عادت ہو جانے کی وجہ سے پھر اس سے غفلت نہیں ہوگی، پابندی سے نمازیں پڑھا سبحان اللہ۔ تو یہ اب بتائیے ہم اللہ تعالیٰ کے رسول اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حکم پر کتنا پورا اولاد علیہ السلام اپنے اولادوں کو نماز کا حکم ہوئے جب وہ 7 سال کے ہو جائے کہ اس حکم پر ہمارا عمل چل رہا ہے۔ اب آپ اپنے طور پر سمجھیں جب 10 سال کے ہو جائیں وَاضْرِبْهُ اور اسے مارو، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں کیا آپ نے کبھی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اپنے کسی بچے کو مارا؟ اگر بیڑی لانے کے بھیجا نہیں لایا، سگریٹ لانے بھیجا اور نہیں لایا، مسالہ لانے بھیجا اور نہیں لایا، کھینی لانے بھیجا اور نہیں گیا، اب تو مار دیا۔ کھیت روٹی لے کر جاؤ نہیں گیا تو مار دیا۔ دوسرے اور کام کے نہ کرنے پر نہ جانے کتنی بار مارا جانا، کیا کبھی نماز نہ پڑھنے پر مارا؟ اور آپ مارنے جاؤ گے تو کہیں دیں گے بیٹے ابا آپ خود تو نماز پڑھتے نہیں اب ہمیں کہہ رہے ہیں۔ آج کے بچے تو بڑے مجرم ہیں، آپ نماز پڑھتے نہیں اور ہمیں نماز کا لے کہتے ہیں۔ اب رمضان مہینے میں آپ کو کھاتے پیتے دیکھ رہا ہوں مجھے روزہ رکھنے کا سب سے پہلا مدرسہ اپنا گھر ہوتا ہے۔ بچے کی جب آنکھیں کھلتی ہیں وہ اپنے ماں باپ کو جیسا کرتا ہوا ہے اس کی نقل اتارنا شروع کرتا ہے۔ میں نے دیکھا چھوٹا بچہ جو ابھی صاف صاف بولنا نہیں چاہتا وہ رکوع کر رہا ہے تو سجدے کر رہا ہے، اس نے اپنی ماں کو ایسا کرتے ہوئے، اس نے اپنے باپ کو ایسا کرتے کرتے بار بار اس نے ویسا کیا، اور جب باپ تو بچہ گھر میں ڈھول بجاتا ہوا دیکھتا یہ بھی ڈھول بجانا سیکھتا، جو لوگ ایک کام کرتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو بچہ بولنے سے پہلے پڑھنے سے پہلے پڑھنے کی عمر ہونے سے پہلے زبان فصیح و بلیغ ہونے سے پہلے وہ افصاح اللسان ہونے سے پہلے زبان صاف ہونے سے پہلے صاف ستھری بات کرنے سے پہلے وہ ماں باپ کی نقل کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے بچوں کے سامنے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو ہم دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے، تو اس سے بچوں کو غلط تربیت غلط بچوں کے سامنے اپنے شوہر کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، اور شوہروں کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی بیویوں کو برا بھلا نہیں کہے، گالی نہ بکے، ورنہ بچہ سب سے پہلے وہ گالی تو ہمیشہ مدرسے گھر کا جو ماحول ہے یہ پہلا مدرسہ ہے۔ ماں باپ کو جیسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں بچہ سب سے پہلے اس کا فکر پڑھتے تو بعد میں، سمجھتے تو بعد میں، مطلب تو اور مانا تو بعد میں سمجھتے ہیں، لیکن پریکٹیکل پہلے تو گھر کا ماحول ایک اسلامی ماحول ہونا چاہیے، تعلیم کا ماحول ہونا چاہیے، قرآن کی تلاوت
قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھے، نمازیں پڑھتا ہوا دیکھے، ایک اسلامی ماحول دیکھے، اور پھر وہ بچہ اسلامی ماحول میں آٹومیٹک سیٹ ہو۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ایسا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اولیاء کرام کی صحبت، بزرگان دین کی صحبت کو کہا گیا ہے۔ مولانا روم نے فرمایا ہے 1 ساعت صحبت باولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیری۔ 100 سال بس اللہ کی رضا کے لیے آپ کی عبادت، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، نہ کسی نیتا کو دکھانے کے لیے، نہ کسی تھانہ مکھیا کو دکھانے کے لیے، نہ اپنے پریوار کو دکھانے کے لیے، نہیں، بس اللہ کے ڈر سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے 100 سال عبادت کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس 100 سالہ عبادت سے بہتر اللہ کے ولی کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ اللہ کے ولی کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا اس 100 سالہ عبادت سے بھی بڑھ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس صحبت اولیاء سے ذہن و فکر میں عبادت و بندگی کے، اخلاق و آداب کے، اسلامی اخبار و کردار کے جو نقوش اس تھوڑی دیر کی صحبت میں دل و دماغ میں نقش ہو سکتا ہے، وہ 100 سالہ عبادت سے وہ ابھار کے بعد۔ اس لیے کہا گیا 100 سالہ بے ریا بے دکھاوا کی عبادت سے بڑھ کر ہے اولیاء کی صحبت میں تھوڑی دیر۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اولیاء کرام کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کے مزار میں بیٹھا کرو تو اللہ کی یاد آئے گی، وہاں بیٹھا رہو گے کسی کو گالی نہیں دو گے، اللہ کے ولی کی مزار پر بیٹھے رہو گے تو اللہ کی یاد آئے گی۔ کبھی سبحان اللہ پڑھو گے، کبھی الحمدللہ الحمدللہ پڑھو گے، کبھی اللہ اکبر پڑھو گے، اور کبھی لا الہ الا اللہ ذکر کرو گے، کبھی اللہ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو بعد میں کہا گیا میں نے کم سے کم 26-27 سال کا عرصہ گزارا ہے اللہ میاں کے آستان پر۔ سبحان اللہ۔ ہر فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ بے شک بے شک، سبحان اللہ، بے شک۔ اور پھر اس کے بعد اللہ 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 یہ دربار اللہ میاں کا یہ سسٹم اور نظام میں داخل ہے، اور یہی بات سرکار شاہ جی میاں کے آستانے کے لیے نظام و شمشن میں داخل ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں نے بڑی بڑی خانقاہوں میں بھی دیکھا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، آپ کو ایسے نہیں مولوی ہوں، مولوی کا کامیو ہر چیز میں کیوں نکالتا۔ جب 94 میں پہلی بار گیا، سب سے پہلی بار شمال میں گیا، میں نے وہ دیکھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اب 95 میں مشکا شریف کلاس میں آتا، میرے حصے میں مشکا شریف جناب شریف آئی، بچوں کو پڑھانا ہے کلاس میں، پڑھاتے پڑھاتے وہ حدیث آ گئی، پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آ گئی، نبی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
فضیلت والا سے لا الہ الا اللہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت سبحان اللہ سبحان وہ یعنی اس جنت میں ضرور جائے لا الہ الا اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ میں نے کہا یہ جو شادی میاں میں اللہ میاں کے یہاں جو یہ سبب ہے ہر فجر کے بعد کا لا الہ الا اللہ یہی حدیث اس کی دلیل۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہم محمد عربی کی رسالت اور ان کی محبت کے نقوش ہمارا دل و دماغ میں چھپے ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس حدیث میں کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ سبحان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب میں نے اس لا الہ الا اللہ پر اپنے دل ایک سوال اللہ صاحب نے بعد میں اعتراض کر رکھا اور کہا سمجھ میں بات نہیں آئی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنت چلا جائے گا، تو بات سمجھ میں یہ لا الہ الا اللہ کہنے میں سے جنت چلا جائے گا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھے گا۔ میں نے کہا کہ اسی لا الہ الا اللہ پورا کلمہ کا نام ہے، پورا کلمہ۔ میں نے آپ سے کہا بھائی صاحب الحمد سورہ پڑھو، الحمد سورہ پڑھنے کا آپ کیا پڑھو گے؟ الحمد کہ الحمدللہ سے رب العالمین سے لے کر ولا ضالین نہ پڑھیں، ولا ضالین نہ پڑھیں۔ تو الحمد اس سورت کا ایک لفظ ہے، ایک حصہ ہے، اسی حصہ کے نام سے پوری سورت کا نام رکھ دیا الحمد سورہ، سورہ حمد، الحمد پورے کا نام اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پورا کلمہ ہے، اور اس پورے کلمہ کا ایک نام لا الہ الا اللہ۔ بے شک سبحان تو لا الہ الا اللہ کہو اور مراد میں محمد الرسول اللہ بھی لاؤ۔ سبحان اللہ بے شک۔ اب ایک نے سوال کیا جناب والا لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ دیا جنت چلے جائیں گے، تو نماز سے تو چھٹی مل گئی، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت؟ روزہ رکھنے کی کیا ضرورت؟ حج کرنے کی کیا ضرورت؟ اپنا پیسہ خرچ کرو، آپ کا 5 لاکھ روپے خرچ کرو، یہ زکات دینے کی ضرورت کیا ہے؟ پسینے سے کی کمائی ہوتی ہے، 2-4 کروڑ روپے ہمارے پاس ہے، نہ جانے رات میں ایک کر کے میں نے کمائے ہیں اور اس کا 5% نکال دو زکات، اس کی کیا ضرورت؟ نبی نے فرما دیا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت چلا گیا، اس کے لیے جنت یقینی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ حضور مجدد مراد آبادی حضرت علامہ مفتی سید انتصاب میاں صاحب قبلہ، حضور خطیب اعظم، ماشاءاللہ شہزادہ حضور خطیب اعظم، شہزادہ حضور مجدد مراد آبادی حضور خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی سید انتصاب میاں صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ بس بات پوری کروں گا، اس کے بعد پھر حضرت کو دیکھتے آپ سنتے رہیں گے۔
حضرت تو حضرت درود پاک پڑھیے اللہم اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله صلى الله عليه وسلم. حضرات اس کا جواب سننے سے پہلے ایک بات سن لیجیے. آپ نے اپنے بیٹا کا نکاح کرا، مہر لکھنا 1 لاکھ، 1 لاکھ مہرے معجل کے عوض بنا کی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے کے ساتھ ہوا. ہم اس کا لے کر آ رہا کچھ دنوں کے بعد وہ عدالت پہنچ گئی، قاضی کے پاس، جج کے پاس پہنچ گئی. کہا جج صاحب یہ مجھے وقت پر کپڑے نہیں دیتے ہیں، میرا شوہر مجھے وقت پر کپڑے نہیں دیتے ہیں. جج نے پوچھا ارے جب شادی کر کے تیار کر کے دھنی بنا کے لایا ہے اس کو کپڑے کیوں نہیں دیتا؟ تو شوہر نے کہا جج صاحب ہم نے 1 لاکھ کے بدلے میں ان سے نکاح کیا، ہم نے 1 لاکھ بدلے اسی کا کیا، ہم نے کپڑا لتا دینا، گھر دوار دینا، یہ ہم نے تو کہا ہی نہیں. 1 لاکھ مہر کے عوض نکاح ہوا، اب ٹائم پر کھانا کھانا، کپڑے لتے بھی، اس کا تو ہم یہاں کے ہوئے. تو جج نے پوچھا تم نے اس کو بیوی اقرار کیا ہے نا؟ کہا ہاں بیوی اقرار کیا ہے. جب تم نے بیوی اقرار کر لیا تو اس اقرار میں اس کو گھر اور بچھونا دینا بھی داخل ہے، اس کو کپڑے لتے دینا بھی داخل ہے، اس کو کھانا اور پان دینا بھی داخل ہے. اس ایک اقرار میں کپڑے کا اقرار، کھانے کا اقرار، بچھونے کا اقرار، کمرہ دینے کا اقرار، اسی ایک اقرار میں. اسی طرح سمجھ لو حدیث میں جو ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا وہ جنت جائے گا. تو اس اقرار میں نماز کا اقرار بھی داخل ہے، روزے کا اقرار بھی داخل ہے، حج کا اقرار بھی داخل ہے، زکوٰۃ کا اقرار بھی داخل ہے، تمام ضروریات دین کا اقرار داخل ہے. جب تم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اسلام کا ضروری ہے ان تمام کا اقرار کرنے قبول. بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات میں نے کہا تھا آیت پڑھی تقویٰ طہارت کے لیے علم ضروری ہے. جو علم سے آگے بڑھتی ہے اور جو قوم علم سے جتنی دور ہوتی ہے وہ بربادی سے اتنے قریب ہوتی ہے. اور علم سب سے زیادہ تاکید آئی ہے. مذہب اسلام نے علم پر جتنی تاکید کی ہے کسی بھی دھرم اور مذہب میں اتنی تاکید ہمیں نہیں ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں پر خود کو تعلیمی دینی تعلیم سے آراستہ ہونے اور آراستہ کرنے کا توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.